میں نے اللہ سے یہ شکوہ کیا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک، میں آج تک اس پہ روتا ہوں، بچی سے معافیاں مانگتا ہوں۔ جب تمہاری اولاد ہوئی ہے تو ہر بچہ اپنا رزق لے کے آ رہا ہے، اولاد کے ساتھ رزق بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بھی عورتیں ہیں، اور یہ عورتوں کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے تو آپ نے ان کو سیکیور رکھنا ہے۔ فزیکل، فائنینشیل، ایموشنل سیکیورٹی عورت کے لیے جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنے والا قوام ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام نے جہاں پہ کہا ہے کہ پیسے کمانے ضروری ہیں، اور اسپیشلی جب تلاش ہو رہی ہوتی ہے رشتوں کی، تو آپ نے بتایا تھا کہ ٹینڈنسی کو چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کمانے کی ٹینڈنسی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ٹینڈنسی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ سیرہ اور اسلامک ٹیچنگز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھا کوشچن ہے یہ آپ کا یار، لیکن اس کوشچن کو سمجھنے کے لیے نا پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے، رائٹ؟ ٹینڈنسی نہیں میں لفظ یوز کرتا کہیں بھی، میں کہتا ہوں بندے میں اس کی جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی کیا ہے۔ دیکھو قوام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ قوام میرے نزدیک، جتنا میں دین کو سمجھاؤں، جتنا میں اس چیز کو سمجھاؤں، قوام میرے نزدیک وہ انسان ہے جس نے ایک عورت کو اب فائنینشیل، فزیکل اینڈ ایموشنل، ٹھیک ہے، اس کا مینٹل بھی آ جاتا ہے، اس نے اس کو سیکیورٹی دینی ہے۔ ہمارے یہاں قوام کیا ہے؟ میں تنخواہ دیتا، گھر میں رہ رہی ہے تو گاڑی ملی ہوئی ہے، یاشی کرتے نہیں، کوئی تکلیف ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ قوام نہیں ہے۔ بدتمیزی کی طرح تو یہ چپیڑ ماری، یہ قوام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کو، جب ایک عورت کے لیے نا، میں بھی کل اپنی کلاس کر رہا تھا، میں نے ہمارے کلاس میں میرے 97 اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ سلوا کے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس میں خواتین زیادہ ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں ایک بات بتاؤ، تمہارا شوہر تمہیں تھپڑ مارے، ٹھڈے مارے، گالیاں دے، وہ تم برداشت کر لو گی، یا وہ تم سے اپنا بستر الگ کر لے وہ تم برداشت کر لو گی؟ ٹھیک ہے، وہ ایک تو میجورٹی 80% نے کہا سر وہ ہمیں سزا اگر دینا چاہتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو مار لے، ہم بھگت لیں گے، لیکن جب وہ شوہر ہمارا بستر الگ کرتا ہے نا ہم سے، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں قتل کر دیا گیا۔ یہ 80% خواتین کا یونانیمس آنسر تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کر کے پریکٹیکل دکھایا۔ وہ چاہتے تو جب وہ ہماری ماؤں کے ساتھ وہ مسئلہ ہوا تھا، اماں عائشہ، اماں حفصہ والا، تو وہ چاہتے تو آپ ان کو سختی سے بھی بات کر سکتے نا، آپ نے اپنا بستر الگ کیا 1 مہینے کے لیے، اور وہ تڑپ اٹھی، ان کے لیے بہت بڑی تکلیف تھی، ہماری مائیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی عورتیں ہیں، اور یہ عورتوں کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے تو آپ نے ان کو سیکیور رکھنا ہے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، رائٹ؟ سو فور فزیکل، فائنینشیل، ایموشنل سیکیورٹی عورت کے لیے جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنے والا قوام ہے۔ اب وہ قوام کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے، ہم لوگ آج کل جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں تو بیٹیوں کے لیے، اس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بندے میں پیسے یہاں کمائے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو یار، میں جب میری شادی ہوئی تھی میں کوئی ملینز تو نہیں کما رہا تھا نا، رائٹ؟ کیریئر کا آغاز ہوتا ہے، انسان میں رسپانسبلٹی تھی تو الحمدللہ اللہ نے اس قابل کیا، ٹھیک ہے۔ کہ میری جب 4تھی بینکرپسی ہوئی تو میری بیگم مجھے کہنے لگی کہ ان کو اپنے انہیریٹنس میں سے کچھ شیئر ملا تھا کہ جی یہ آپ رکھ لیں علی، ہم گھر میں کام ہے گا۔ ہماری شادی کو اس وقت تک 20 سال ہو چکے ہوئے تھے، رائٹ؟ تو اتنا تو میرا خیال ہے بیوی کہہ سکتی ہے، کچھ نہیں تو بیوی شوہر کو صدقہ بھی دے سکتی ہے۔ میں نے کہا میں کہا یہ میری قوامی میں نہیں ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے، جہاں تم چاہو گی تم میں لگاؤ، رائٹ؟ اس گھر کے جو خرچے ہیں، اخراجات ہیں، وہ میرے فرائض میں شامل ہیں، تو وہ میں جیسے مرضی پورے کروں، انشاءاللہ میں حلال طریقے سے پورے کروں گا۔ خرچے کم کر لیں گے لیکن تم سے 1 روپیہ نہیں میں لے سکتا، رائٹ؟ ہم ادھر جھگڑا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حق مہر معجلہ اور غیر معجلہ۔ خدا کا خوف کرو یار، حق مہر ہے، آن دا اسپاٹ دو اس عورت کو، اس کا حق ہے نا، دو اس کو۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ تم کل شادی کے اگلے دن نہیں مر جاؤ گی؟ پچھلے دنوں جو ایک شہید ہوا، 3 دن کی شادی تھی اس کی، ٹھیک ہے، ایک فوجی جو ہمارا بھائی بچہ، ٹھیک ہے۔ سو ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ آپ بوجھ لے کے نہیں جا رہے ہو اس دنیا سے؟ ارے کانسیپٹس، میں علماء نے یہ جو چیزیں بنائی میں اس کے اوپر بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھوں کہ ہمارے بیسک کانسیپٹ، ہمیں رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ کسی نے نہیں دیا، ہمیں آسانی کا کانسیپٹ دیا ہے، رسپانسبلٹی میں جان چھڑانے کا کانسیپٹ دیا ہے،
ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں آپ حق مہر 5 روپے لکھو یا 50 لاکھ روپے لکھو, شادی پیسوں سے نہیں جڑنی, شادی جڑنی ہے پیار سے. اللہ نے کہا مودہ, قرآن میں لفظ استعمال کیا مودہ, ٹھیک ہے, which is what, ودود سے نکلا ہے, شوئنگ آف لو. اللہ ہمیں لو شو کرتے ہیں. آپ اور میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, بات کر رہے ہیں, یہ اللہ کا ایک کرم ہے نا, یہ لو کا طریقہ ہے, رائٹ. تو میاں بیوی کی جو شادی ہے وہ شو آف لو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. وہ لو شوئنگ کیسے ہے؟ جب عورت کو پتا ہوگا کہ میں فائنینشلی سیکیور ہوں, میں فزیکلی سیکیور ہوں, میں ایموشنلی سیکیور ہوں, اور مرد کو پتا ہوگا کہ عورت پہ اللہ نے جو فرض دیا ہے کہ تم نے اپنی اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. جو تمہارے چار دیواری میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے, رائٹ. تو یہ مرد کو اور عورت کو جب یہ دو چیزیں ان کو پتا ہوں گی تو ان کے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اب میں جب رشتہ دیکھ رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر کہ یار اس بندے میں قوام بننے کی کوالٹیز ہیں, پیسہ وہ اپنا کما لے گا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا نا, ایک متھ یہ بھی ہے کہ یہ عورت اپنا نصیب لے کر آتی ہے, تو عورت شادی ہوئی تو بندہ امیر ہو جاتا ہے. یہ مسکنسیپشنز ہیں بھائی. اللہ نے رزق ہر انسان کا لکھا ہے, اس میں عورت اور مرد کی ڈیفرنسیشن نہیں ہے, رائٹ. تو وہ تو یہ نا کہ دو لوگ اکٹھے ہوئے, دونوں کا رزق اکٹھا ہی ہونا ہے نا, رائٹ. اس کے آنے سے تمہارا رزق نہیں پھٹنے لگا یا تمہارا رزق نہیں بڑھنے لگا. جب تمہاری اولاد ہونی ہے تو ہر بچہ اپنا رزق لے کے آ رہا ہے, اولاد کے ساتھ رزق بڑھنا ہی بڑھنا ہے. لیکن یہ اٹیچ کرنا اس کے ساتھ کہ جی اس کے آنے سے میرا رزق کم ہو گیا, میں مجرم ہوں اس چیز کا. میں نے اللہ سے اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھا تھا, میں نے اللہ سے یہ شکوہ کیا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں, نعوذ باللہ من ذالک. میں آج تک اس پہ روتا ہوں, بچی سے معافیاں مانگتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ میری بچی ماشاءاللہ سب سے زیادہ بہترین نکلی میرے لیے. لیکن میں نے کیا شکوہ کیا کہ یہ پیدا ہوئی تو میرے میری بینکرپسی ہو گئی اتنی بڑی, ٹھیک ہے. نہ اس بچی کا اس بینکرپسی سے کوئی تعلق نہیں, وہ تو اپنا رزق لے کے آ رہی ہے یار. میں جاہل تھا, میری جہالت نے مجھ سے یہ غلط کلمات نکلوائے, رائٹ. سو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم جب رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہم دیکھتے کیا ہے, پیسہ کتنا ہے, کماتا کتنا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا لائے گا یا کیا دے گا. یار وہ آج میں آپ کو چلے قصہ سناتا ہوں. میری نا شادی سے پہلے یہ بھی میں نے آج تک کبھی نہیں سنایا, کیمرے پر ڈالتے ہیں اس کو, دیکھی جائے گی. میرے والد صاحب کے ایک دوست کی بیٹی سے میری ایک منگنی ہو گئی. وہ منگنی ہماری چلی, انہوں نے والد صاحب کی خواہش تھی, میں نے نہ نہیں کی. کوئی 3-1 سال ہماری مطلب وہ چیز بات چیت ہوئی. میں اس لیے منگنی کے بڑا سخت خلاف ہوں, ٹھیک ہے. ہماری منگنی کی بات ہوئی چلی اور 3 سال بعد وہ ختم ہو گئی. ختم کیسے ہوئی؟ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. میں اس وقت شمبرجہ میں بہت الحمدللہ اچھے لیول پہ جاب کر رہا تھا. جب ڈیتھ ہوئی تو میں نے وہ شمبرجہ میں چھٹی نہیں دے رہے تھے. ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یار 3 دن کے لیے جاؤ, فیونرل کرو اور آ جاؤ. ہمارے یہاں پر ایسے نہیں ہوتا, ہم نے جا کے بڑا کچھ بیٹوں نے سنبھالنا ہوتا ہے. اور وہ ہوئی بھی ان کی ڈیتھ دبئی میں تھی, جہاں پر میری والدہ بھی اکیلی تھی. تو میں نے انہوں نے چھٹی مانگی 1.5 مہینے کی, انہوں نے کہا نہیں, میں نے ریزائن کر دیا. جب 1.5 مہینہ ختم ہوا تو جب ہم نے امی نے کہا کہ یار اب چلو یہ تو ہو گیا, تمہاری نا تاریخ طے کرتے ہیں. تو ان کو فون کرنے کا جی ہم تو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. اب یہ پہلے تو یہ شمبرجن میں تھا, اچھے پیسے کما رہا تھا, اب یہ ہماری بچی کے ناز نخرے کیسے اٹھائے گا, تو ہم معذرت چاہیں گے, ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیسی بات کی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا, یہ آپ کو نہیں پتا, ہماری بچی بڑی نازوں سے پلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. Now that was a blessing in disguise for me, right? کیونکہ وہ بچی ہے, وہ اگر وہ اس تھاٹ پروسیس سے اس گھر سے میرا تعلق بن جاتا تو میں جو بھی کرتا, لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے شمبرجہ سے بہت اوپر رکھ دیا, رائٹ. میں شیل میں چلا گیا, میں نے بزنس بنا لیا, میں آج یہ کام کر رہا ہوں. میرے بچے بھوکے تو نہیں کہ ایک دن بھی مرے. میری بیوی اگر وہ ہوتی یا میری بیوی جو اب ہے, ظاہر ہے وہ سکون نہیں رہ رہی ہے نا, رائٹ, وہ بھی رہتی. لیکن یہ کانسیپٹ غلط تھا. میں نے آج قصہ اس لیے ڈسکلوز کیا ہے کہ یہ کانسیپٹ غلط تھا کہ جی پہلے تو یہ شمبرجہ کی نوکری کر رہا تھا, اب اس کے پاس نوکری نہیں ہے. یہ جو ہے نا, یہ ہم نے جب چیزیں دیکھنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویسے بائی دی وے فرسٹ ٹائم میں نے کیمرے پہ یہ بات کہی ہے تو اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا, بٹ اینی ویز تمہاری شاٹ اچھی نکل ہے شاید. اچھا, تو وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علی ہمارے بیسک کانسیپٹس غلط ہیں.